بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم مقدمات وجوب اور مقدمات متعلق میں فرق بیان کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمات حکم کی دو قسموں کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ کچھ مقدمات ایسے ہیں کہ جو موضوع کی تشکیل میں مؤثر ہوتے ہیں، یعنی بغیر ان مقدمات کے موضوع حکم اصلاً متحقق نہیں ہوتا۔ جیسے حج میں استطاعت ایک مقدمہ ہے، اگر استطاعت نہیں ہوگی، توان مالی نہیں ہوگی، تو انسان حج کی نسبت سے مکلف ہی نہیں ہوگا، یعنی اس پر تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ ان کو مقدمات وجوب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقدمات متعلق ہیں کہ جو حکم کے آنے کے بعد ہوتے ہیں، حکم آ چکا ہوتا ہے، صرف ان کا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ان مقدمات کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان دو قسم کے مقدمات میں فرق کو واضح کریں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها فعلية الوجوب نفسها، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف فعلية وجوده على وجود موضوعه، فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها فعلية الحكم ولا يوجد بدونها، خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسبه، فإن الحكم يوجد قبل وجودها لأنها لا تدخل في موضوعه. ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء، فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها فعلية وجوب حجة الإسلام، والتكسب مقدمة للاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب. وحيث إن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتجه إليه، بل يتجه إليه قبل ذلك، وإنما يتوقف متعلق الوجوب أي الصلاة على الوضوء، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، ويتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ مقدمات حکم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ مقدمات ہیں کہ جن پر موضوع حکم کی تشکیل کا دار و مدار ہوتا ہے، اور کچھ وہ مقدمات ہیں کہ جن پر متعلق حکم کا انحصار ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ جو پہلی قسم کے مقدمات ہیں انہیں مقدمات وجوب کہا جاتا ہے، یعنی اگر وہ نہیں ہوں گے تو اصلاً وجوب ہی نہیں آئے گا۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں مقدمات متعلق کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم مقدمات وجوب اور مقدمات متعلق میں فرق کا بیان پڑھیں گے۔ فرق کیا ہے مقدمات وجوب اور مقدمات متعلق میں؟ تو فرماتے ہیں کہ مقدمات وجوب پر حکم کی فعلیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ وہ مقدمات کے جو تشکیل موضوع میں مؤثر ہوتے ہیں، جن کے بغیر موضوع حکم تشکیل نہیں پا سکتا، تو ان مقدمات کے بغیر حکم فعلیت تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔
حکم کی فعلیت کا دار و مدار ایسے مقدمات پر ہوتا ہے۔ مثال دیجئے، کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ میں مال نصاب کیا ہے، ایک مقدمہ ہے۔ مال کا نصاب تک پہنچنا یہ مقدمہ ہے کس کے لیے؟ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ اگر ایک مال نصاب تک نہیں پہنچتا، یعنی جس مال میں زکوٰۃ شرط ہے، ایسے اموال میں شرط کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں، جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے، ایسے اموال میں اگر نصاب کی شرط موجود نہ ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ مال میں نصاب کا ہونا کیا ہے؟ مقدمہ ہے۔ کس کے لیے مقدمہ ہے؟ وجوب کے لیے، یعنی مکلف کے لیے اس کا وجوب فعلیت تک ہی نہیں پہنچے گا جب تک جب تک نصاب تک مال نہیں پہنچے گا۔ استطاعت بھی ایسے ہی ہے، حج میں استطاعت کا کردار بھی ایسے ہی ہے۔ یہ مقدمہ ہے کس کے لیے؟ وجوب کے لیے، یعنی اگر استطاعت نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں حج واجب نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ فرق یہ ہوگا کہ پھر استطاعت کا کسب کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ استطاعت کے لیے کام کاج کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پیسے نہیں آئیں گے، حج واجب نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کام کاج کریں تاکہ آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے، نہیں، استطاعت کے لیے، استطاعت حاصل کرنے کے لیے کام کاج واجب نہیں ہوگا۔ تو بس ایسے مقدمات کہ جن پر حکم کی فعلیت کا انحصار ہوتا ہے، ان کی تحصیل واجب نہیں ہے۔ جو دوسرے مقدمات ہیں وہ ہیں مقدمات متعلق۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم کے بعد آتے ہیں، وجوب کے فعلی ہونے کے بعد آتے ہیں۔ متعلق حکم کا سر انجام پانا ان پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلا نماز انسان پر واجب ہے نا، نماز جب واجب ہو جاتی ہے تو وضو کیا ہے؟ اس کا مقدمہ ہے۔ یہ کس کا مقدمہ بنے گا؟ نماز کے انجام پانے کا، یعنی متعلق نماز کا، نہ کہ وجوب نماز کا۔ لہٰذا وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، وضو کا حاصل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو کے لیے جتنے مقدمات ہیں ان کا حاصل کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ مثلا وضو کے لیے پانی کی فراہمی واجب ہے، تو آپ کے لیے پانی کا دستیاب کرنا، پانی کو فراہم کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا مقدمات وجوب اور مقدمات متعلق میں فرق یہ ہے کہ مقدمات وجوب کی تحصیل واجب نہیں ہے، جبکہ مقدمات متعلق کی تحصیل واجب ہے، ان کو حاصل کرنا واجب ہے۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ کہتے ہیں والفارق بین هذین القسمین ان المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها فعلیت الوجوب نفسها۔ کہتے ہیں ان دو قسموں کے درمیان فرق یہ ہے، فارق یہ ہے، یعنی نقطہ افتراق یہ ہے کہ وہ مقدمہ کہ جو تکوین موضوع میں شامل ہے، التی تدخل فی تکوین موضوع الوجوب، جو وجوب کے موضوع کے اندر شامل ہے، اس کو تشکیل دیتا ہے، یتوقف علی وجودها فعلیت الوجوب نفسها، اس مقدمات کے وجود کے اوپر خود وجوب کی فعلیت موقوف ہے۔ نفسها تاکید ہے فعلیت کے لیے، وجوب کی فعلیت یعنی خود وجوب کی فعلیت موقوف ہے۔ لما شرحناہ سابقا، ہم تو پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ من ان الحکم الشرعی یتوقف فعلیت وجودہ علی وجود موضوعہ، کہ حکم شرعی کی فعلیت موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا موضوع پہلے آئے۔ اگر موضوع نہیں آئے گا تو حکم نہیں آئے گا، حکم تابع موضوع ہے۔ فَكُلُّ مُقَدِّمَةٍ دَخِيلَةٍ فِي تحقق موضوع الحکم يتوقف علیہ فعلیت الحکم ولا یوجد بدونها، ہر وہ مقدمہ جو موضوع حکم کے تحقق میں دخیل ہوتا ہے، فعلیت حکم کا دار و مدار انہی مقدمات کے اوپر ہے۔ ولا یوجد بدونها، اور اس کے بغیر اصلاً فعلیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع،
ان برخلاف برعکس ان مقدمات کے کہ جو تکوین موضوع میں داخل نہیں ہیں. وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وُجُودُ الْمُتَعَلِّقِ فَحَسْبُهُ، صرف وجود متعلق ان پر موقوف ہے، متعلق حکم کا وجود ان پر موقوف ہے. جس طرح کہ چھت پر جانا آپ کے لیے ضروری ہے، سیڑھی کا وجود موقوف ہے، سیڑھی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ چھت پر جائیں گے، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے. لہٰذا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے چھت پر جانا ہو اور سیڑھی لگانا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ متعلق یعنی کہ چھت پر جانا اسی پر موقوف ہے. وضو بھی ایسے ہی ہے. فَإِنَّ الْحُكْمَ يُوجَدُ قَبْلَ وُجُودِهَا، یہاں پہ حکم اس مقدمے سے پہلے موجود ہے، ایجاد ہو چکا ہے. لأنها لا تدخل في موضوعه، اس لیے کہ یہ مقدمہ اس کے موضوع میں داخل نہیں ہے، لہٰذا یہ مقدمات پسا حکمی ہیں. اگر فارسی اصطلاحات کو آپ متوجہ ہوتے ہیں، پسا حکمی، پسا حکمی سے مراد پس از حکم ہے، بعد الحکم ہے، یعنی حکم آ چکا ہے، اب انجام دینا اس کے اوپر موقوف ہے، انجام دینا اس کے اوپر موقوف ہے. مثال کہتے ہیں وَلْنُوَضِّحْ ذَلِكَ فِي مِثَالِ الْإِسْتِطَاعَةِ وَالْوُضُوءِ، ایک مثال مقدمہ وجوب کی دیتے ہیں، ایک مثال مقدمہ واجب کی دیتے ہیں، یا وہی مقدمہ متعلق کی دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم وضاحت کرتے ہیں اسی کنسپٹ کو، اسی مسئلے کو استطاعت اور وضو کی مثال میں. فَالْإِسْتِطَاعَةُ مُقَدِّمَةٌ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فِعْلِيَّةُ وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَام. کہتے ہیں استطاعت ایک مقدمہ ہے جس کے اوپر دار و مدار ہے کس کا؟ حجت الاسلام کی، وجوب کی فعلیت کا. حجت الاسلام سے مراد وہی حج ہے. حجت الاسلام یعنی حج، حج کے واجب ہونے کی فعلیت کا انحصار کس پر ہے؟ مستطیع ہونے پر ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر آپ توان مالی نہیں رکھتے تو آپ کے لیے حج کا وجوب فعلیت تک نہیں پہنچے گا. پس فعلیت وجوب موقوف ہے استطاعت کے اوپر. اور پھر وَالتَّكَسُّبُ مُقَدِّمَةٌ لِلْإِسْتِطَاعَةِ، کسب و کار، کام کاج کرنا، روزی کمانا، تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مقدمات ہیں کس کے لیے؟ استطاعت کے لیے. وَذِهَابُ الشَّخْصِ إِلَى مَحَلِّهِ فِي السُّوقِ مُقَدِّمَةٌ لِلتَّكَسُّبِ، اسی طرح ایک شخص کا گھر سے اٹھ کے اپنے بازار والی جگہ پر جانا مقدمہ ہے کس کا؟ کسب و کار کا، کام کاج کا. گھر بیٹھے تو کام نہیں ہوتا، البتہ آج کل آن لائن سسٹم ہے، لیکن شہید جس معاشرے کی مثال دے رہے ہیں تو عرف عادی میں آج کل بھی ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کی دکان ہے اگر وہ، تو جب تک وہ اپنی دکان پہ نہیں بیٹھے گا تو گاہک نہیں آئے گا. کہتے ہیں شخص کا جانا اپنے محل کی جانب کے جو بازار میں ہے، یعنی اپنے اس دھڑے کو کہہ لیں، تھڑا کہہ لیں، جہاں پہ وہ اپنا روزی کا بندوبست کرتا ہے، یا اپنی دکان کہہ لیں، جو بھی اس کے پاس ہے، جو مارکیٹ ہے، جو بھی چیز ہے، تو اپنے کام کاج کی جگہ پہ جانا یہ بھی ایک مقدمہ ہے کس کا؟ کسب و کار کا، کام کاج کا. وحیث، کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ آخری بند ہے جو کام کا ہے، وہ کہتے ہیں وحیث ان الاستطاعت تدخل فی تکوین موضوع وجوب الحج فلا وجوب للحج قبل الاستطاعت. کہتے ہیں چونکہ حج کے موضوع کے وجوب میں، موضوع کی تکوین میں، یعنی حج کے وجوب کا جو موضوع ہے اس کی تشکیل میں استطاعت کا کردار ہے، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعت، تو استطاعت سے پہلے اصلاً حج کے لیے کوئی وجوب ہی نہیں ہے. استطاعت آنے سے پہلے مکلف کی نسبت حج کا وجوب اصلاً موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا جب استطاعت کا وجوب نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَبْلَ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْإِسْتِطَاعَةُ، لہٰذا پہلے امور کا بھی وجود نہیں ہے. کہتے ہیں بس جب استطاعت نہیں ہے تو اس سے پہلے والے امور تو بطریق اولا نہیں ہے، کیونکہ استطاعت اصل بنیادی چیز ہے نا. باقی چیزیں جو اس سے پہلے کی تھیں وہ تو اس استطاعت کے لیے مقدمہ ہے. لہذا فلا وجوب للحج قبل الاستطاعت وقبل تلك الامور التي تتوقف عليها الاستطاعت. کہتے ہیں کہ استطاعت سے پہلے اور استطاعت تک پہنچنے والے امور سے پہلے حج کا وجوب ہی نہیں ہے.
کون سے وہ امور تھے کہ جن پر استطاعت موقوف تھی؟ ہم نے بتایا کام کاج، تجارت وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور کا تعلق ہے استطاعت کے ساتھ، یعنی استطاعت کو کسب کرنے کے لیے یہ چیزیں واجب ہیں، یہ چیزیں لازم ہیں۔ لیکن جب استطاعت کا حاصل کرنا ہی لازم نہیں ہے تو پھر استطاعت کے لیے ان کاموں کا کرنا بھی کم از کم حج کے لیے واجب نہیں ہے۔ ہاں، اور عناوین کے تحت ہو سکتا ہے، مثلا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا۔ جب اپنے بچوں کا پیٹ پالنا واجب ہے تو پھر کام کاج بھی واجب ہے، اس لیے کہ وہاں پہ مقدمہ واجب بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہماری بحث فرق کرتی ہے، یہاں پہ بحث مقدمہ وجوب میں ہے۔ استطاعت حج کی نسبت سے مقدمہ وجوبی ہے، لیکن باقی چیزوں کی نسبت سے ممکن ہے مقدمہ واجب ہو۔ مثلا یہی جیسے نان نفقہ ہے، نان و نفقہ دینا ہر حالت میں واجب ہے شوہر کے اوپر، یا بچوں کے لیے نان نفقہ کی فراہمی واجب ہے باپ کے اوپر جب اگر وہ بچے چھوٹے ہیں تو پھر یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مقدمہ واجب بن جاتا ہے۔ بس اپنی مثال تک رہیں کہ حج کے مسئلے میں استطاعت واجب نہیں ہے اور استطاعت حاصل کرنے کے لیے کام کاج کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری مثال کی طرف جو ہے مقدمات متعلق کی مثال، وہ ہے وضو۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَلَا يَدْخُلُ فِي تَكْوِينِ مَوْضُوعِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وضو داخل نہیں ہے وجوب صلاۃ کے موضوع کی تشکیل میں، وضو شامل نہیں ہے کہ آپ کے لیے نماز کا وجوب تب آئے گا جب آپ وضو کریں گے، نہیں، وہ نماز کا وجوب تو موجود ہے پہلے سے، لہٰذا اقیم الصلاۃ کے موضوع کے اندر وضو شامل نہیں ہے، اقیم الصلاۃ۔ تو یہاں پہ وضو پھر کہاں ہے؟ وضو نماز کے وجوب کے بعد ہے، انجام دینے کے لیے شرط ہے۔ لأن وجوب الصلاة لا ينتظر ان يتوضأ الانسان لكي يتجه الیہ، کہتے ہیں وجوب صلاۃ اس بات کا منتظر نہیں رہتا کہ انسان وضو کرے تاکہ وجوب صلاۃ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، لكي يتجه الیہ یعنی اس کا رخ ہو جائے انسان کی طرف، نہیں، وہ اس بات کا منتظر نہیں رہتا کہ انسان وضو کرے تاکہ نماز کا وجوب اس کی طرف متوجہ ہو، نہیں، بل یتجہ الیہ قبل ذالک، یتجہ یعنی ہوا کا مرجع وجوب الصلاۃ ہے، وجوب صلاۃ متوجہ ہوتا ہے الیہ الی الانسان قبل ذالک یعنی قبل ان یتوضا، وضو کرنے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہاں وانما یتوقف متعلق الوجوب ای الصلاۃ علی الوضوء، کہتے ہیں ہاں ایک چیز ہے متعلق وجوب، کون سی چیز ہے متعلق وجوب؟ ای الصلاۃ، جو کہ نماز ہے، مثلا ہماری مثال میں وضو والی مثال میں، تو کہتے ہیں متعلق وجوب موقوف ہے کس کے اوپر؟ وضو کے اوپر۔ یہ بات ٹھیک ہے، متعلق وجوب وضو کے اوپر موقوف ہے، لیکن خود اصل وجوب وضو کے اوپر موقوف نہیں ہے، وجوب آ چکا ہے، چاہے کوئی وضو کرے نہ کرے واجب ہے نماز پڑھنا۔ ہاں اگر نماز صحیح پڑھنی ہے، صحت نماز کے لیے شرط ہے کیا؟ کہ وضو کرے۔ وَيَتَوَقَّفُ الْوُضُوءُ عَلَى تَحْضِيرِ الْمَاءِ الْكَافِي، اب انسان نے وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ پانی ہونا چاہیے، عَلَى تَحْضِيرِ الْمَاءِ، پانی کو حاضر کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے، الکافی اتنا پانی کہ جو وضو کے لیے ضروری ہوتا ہے، کافی رہتا ہے، اتنا پانی ضروری ہے۔ وَيَتَوَقَّفُ، اور پھر مثلا ایک اور چیز بھی ہے، وَيَتَوَقَّفُ تَحْضِيرُ هَذَا الْمَاءِ عَلَى فَتْحِ خَزَّانِ الْمَاءِ مثلا، کہتے ہیں کہ پانی کو حاضر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کی جو ٹینکی ہے اس کا دہانہ کھولا جائے، مثلا ٹوٹی لگی ہے تو اس کو کھولیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزیں واجب ہیں کس کے لیے؟ پانی حاصل کرنے کے لیے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر پانی کا استعمال وضو میں، تو یہ ساری چیزیں مقدمات بنتی ہیں کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ ان ساری چیزوں کا حاصل کرنا کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ بعد از حکم ہے، بعد از حکم ہے، وجوب آ چکا ہے
اور وجوب آنے کے بعد اس کا انجام دینا موقوف ہے کہ آپ وضو کریں. وضو کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے لیے آپ کو ٹینکی کی طرف جانا پڑے گا اور وہاں سے پانی لانا پڑے گا. یہ سارے کے سارے مقدمات ہیں اور یہ ضروری ہیں. سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مقدمات وجوب اور مقدمات متعلق میں فرق بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ مقدمات وجوب پر فعلیت حکم کا دار و مدار ہوتا ہے، جبکہ مقدمات متعلق پر فعلیت حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا، حکم آ چکا ہوتا ہے. لہٰذا پہلی قسم کے جو مقدمات ہیں ان کا حصول ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جب تک نہیں آئیں گے حکم ہی نہیں ہے. جبکہ جو دوسری قسم کے مقدمات ہیں جنہیں مقدمات متعلق کہا جاتا ہے ان کا حصول ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے تو وضو ضروری ہے، وضو کے لیے پانی ضروری ہے، پانی کے لیے مثلاً ٹینکی تک جانا اور وہاں سے پانی بھرنا ضروری ہے. یہ سارے کے سارے مقدمات ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.